أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. آج چونکہ ذرا وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے، لہذا یہ تمام زیادہ اشتہارات پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. 15 سے محرم سے 19 محرم تک اسی حسینیہ میں 8 بجے شب میں مجالس منعقد ہوگی، جس میں حسین بقائی صاحب خطاب فرمائیں گے. 15 محرم سے 19 محرم تک روزانہ شب میں 9 بجے مہدی گھاٹ پی پی والے پل میں مجالس اعظم پی پی والے پل کے قریب مجالس اعظم منعقد ہوگی، جس میں 15 کو میرا خطاب ہوگا، 16 کو مولانا حفیظ حسن صاحب قبلہ، 17 کو حسن ظہیر صاحب، مولانا ظہیر حسن صاحب، سیف عباس صاحب، یہ تمام علماء اس میں خطاب فرمائیں گے. 13 محرم کو اسی حسین میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. بعد ختم مجلس بچوں کے جو تابوت ہیں ان کی زیارت کرائی جائے گی. نور ہدایت کے سلسلے میں پھر ضروری اعلان کہ اس مؤسسے کی آپ حضرات تعاون فرمائیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا کام انجام دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے امام زمانہ فنڈ کے ذریعے سے بھی اور یہ بہت خدمتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے IAS PCS ان تمام کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے بھی کوچنگ کا انتظام امام زمانہ علیہ السلام کے فنڈ کی طرف سے اور ٹرسٹ کی طرف سے کیا جائے گا، جس کے لیے بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب 2 دن مجلسوں کے رہ گئے ہیں، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. ایک چیز مجھے بتائی گئی ہے کہ شاہ نجف میں جو وہاں پر شیعہ حضرات رہتے ہیں ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر خالی کریں، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ وہیں پر ناجائز قبضے جمائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ناجائز قبضہ ہے تو سبھی ناجائز قبضے دار ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو اور کسی فرقے کا ہو. لہذا یا تو سب کو خالی کروایا جائے، وہاں آس پاس جتنے ہیں سب ناجائز قبضے ہیں وہاں کے. اسی طرح سے صرف شاہ نجفی میں ناجائز قبضے نہیں ہیں، بلکہ سبطن آباد میں بھی تک ناجائز قبضے باقی ہیں. وہاں کی جو شہنشیاں ہیں اس پہ ناجائز قبضے ہیں، اور وہ سب انہی نے باہر صحت تک جو ہے وہ اپنی عمارتیں بڑھا لی ہیں. لہذا ان کو بھی خالی کروایا جائے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ خالی ہو، لیکن یہ نہیں کہ خالی شیعوں کے اوپر آپ جو ہے دباؤ ڈالیں. آپ سبطن آباد کو خالی کروائیے. وہاں ان لوگوں کا کہنا ہے شاہ نجف والوں کا کہ اگر سبطن آباد کو حکومت خالی کروا دے تو شاہ نجف کو یہ خود خالی کر دیں گے، مگر شرط تو یہ ہے کہ وہاں بھی تو خالی کروائیں. آپ سارا قانون جو ہے اور سارا جو ہے وہ ایک ہی طرف جو ہے زور ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں. لہذا سبطن آباد کو اب پھر اعلان کرتا ہوں، سبطن آباد کو ایڈمنسٹریشن خالی کروائے، شاہ نجف کو ہم خالی کروا دیں گے. ایک صلوات بھیجے. لہذا یک طرفہ بات نہیں ہو سکتی، 2 طرفہ بات کیجیے. آپ قانون سب کے لیے ہے. اسی لیے 8 محرم کے جلوس کے لیے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہاں بھی قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. عدالت کا حکم جو ہے وہ اس کا ایک جورسڈکشن ہوتا ہے، یہ ہر عدالت کا جورسڈکشن ہوتا ہے. تو اس عدالت نے جس نے حکم دیا ہے اس کے جورسڈکشن میں فیض آباد بھی آتا ہے اور بہت سے علاقے آتے ہیں، ادھر تمام علاقے آتے ہیں. لہذا کوئی بھی جلوس ایسا نہیں اٹھنا چاہیے کہ جو بڑے کسی اسپتال کے سامنے سے گزرے اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک کو جو ہے وہ روکنا پڑے آپ کو. اسی طرح سے فیض آباد کے لیے بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ وہاں بھی سے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں دوسرے مذہب والوں کے، یہاں بھی نکلتے ہیں دوسرے مذہب والوں کے. یہ نہ ہو کہ صرف
جو ہے وہ ہمارے اوپر قانون ہو اور کسی دوسرے مذہب والے کے لیے وہ قانون نہ ہو۔ اور اگر ہمیں یہ علم ہوا کہ دوسروں کا آزادی ہے، ہمیں پابندی ہے، تو ہم نے یہ 1 سال کے لیے قربانی دی ہے، ہر سال کے لیے نہیں دی ہے۔ اس کو یاد رکھا جائے کہ عدالتی حکم صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتا، صرف ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ قانون سب کے لیے ہے، تو سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اگر یہ پتہ چلا کہ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف ہمارا ہی حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، دوسروں کو کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر وہ ہم جو فیصلہ کیا اس کو ہم بدل بھی سکتے ہیں، اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ اس سال جو ہے یہ ایک راستہ بدل کے پچھلے راستے سے انشاءاللہ یہ جلوس جائے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو نوجوان ہاتھ باندھے چلتے ہیں اس سے گزارش ہے کہ وہ ہاتھ باندھے جلوس میں نہ چلیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہو تو ہاتھ باندھے چلیے گا، اور اگر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہو تو ماتم کرتے ہوئے چلیے گا۔ وہاں پر جوانوں سے خصوصیت سے درخواست ہے، جوانوں سے کہ ماتم کرتے ہوئے چلیں۔ وہ جلوس ماتمی جلوس ہے، وہ خالی ٹہلنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہ پڑیاں کھاتے جا رہے ہیں اور ٹہلتے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے جلوس نہیں ہے کہ آپ وہاں کے اوپر وہ پان مسالہ اور نوش فرماتے جا رہے ہیں اور جلوس میں ساتھ ساتھ ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جلوس ٹہلنے کے لیے نہیں ہے، ماتم کرنے کے لیے ہے۔ لہذا جوانوں سے گزارش ہے کہ اس میں ٹہلے نہیں بلکہ ماتم کرتے ہوئے چلیں، تاکہ جلوس کی شان بڑھے، شوکت بڑھے، اور واقعی جلوس عذاب اور جلوس ماتمی اس کو کہا جا سکے۔ لہذا یہ گزارش ہے، علم کے سلسلے میں گزارش ہے کہ اٹھانے والا علم ایک ہوتا ہے اور اس میں 200 آدمی جو ہے وہ اس میں لٹک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے علم جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ کبھی کبھی توہین ایسے لگتا ہے کہ توہین نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ گر نہ پڑے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اس کو چوما جائے، اس کو مس کیا جائے۔ اس میں جو لوگ بچے لٹک جاتے ہیں وہ اس میں لٹکے نہیں، کیونکہ اس سے وہ علم کی بے حرمتی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی گزارش ہے۔ تیسری گزارش ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے 3 بجے آج ہی، اس میں آپ خواتین شرکت فرمائیں۔ خواتین کے لیے پروگرام ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ خواتین آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو لے کر آئیں، اور سیاہ لباس بچوں کو پہنائیں، خود بھی سیاہ لباس پہنیں۔ سیاہ لباس نہ ہو تو کم از کم سبز لباس پہنائیں، اور ماتھے کے اوپر ایک پٹی آپ یہاں پر بھی مل جائے گی، لیکن اس کی شاید کوئی رقم معین کی گئی ہے، وہ مجھے نہیں معلوم ہے یہاں پر، لیکن اگر خود اپنے پاس سے مہیا کر لے تو اس کو پھر وہی پہن کے وہ یہاں پر آئے۔ تو پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، یاد شیرخوار کربلا، یاد جناب علی اصغر، یہاں پر منائی جا رہی ہے، جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ لکھنؤ میں نہیں منائی جاتی تھی، لیکن اس کو یہاں پر اس سال منایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد والا۔ دعائے صحت کی التماس سے سیفی مرزا ایڈوکیٹس کے والد، ان کا آپریشن اس وقت ہو رہا ہے، اور آپ لوگ دعا مانگیے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ خداوند ان کو بھی صحت دے، اور جملہ مومن مومنات جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا ہو۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بر محمد والا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، اور میں نے کہا کہ بھئی موقع نہیں مل سکا کہ کوئی تفصیلی بیان ہو سکے۔ خاص طور سے میری تمنا، مدتوں سے تمنا یہ ہے کہ جو دیگر ائمہ معصومین ہیں ان کا تذکرہ ہو، تفصیل سے تذکرہ ہو، لیکن بہرحال ایک مختصر تذکرہ ہو۔ آج بھی ہلکا سا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن آیہ کریمہ کے ذیل میں چند جملے عرض کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، سمجھدار مجمع، بافہم مجمع سامنے ہے، لہذا تفصیل اور توضیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ موقع ہے توضیح اور تفصیل کا۔ ڈیٹیل بیان نہیں ہو سکتی، ہلکے ہلکے اشارے جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے، جناب آدم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے، زمین پر بھیجا جا رہا ہے، لیکن تمام عالمین سے تعظیم کروائی جا رہی ہے۔
میں نے کہا صرف اشارے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تمام عالمین سے تعظیم کروائی جا رہی ہے۔ بھیجا کہاں کے لیے جا رہا ہے؟ زمین کے لیے۔ آدم جو نائب بن رہے ہیں وہ زمین کے لیے نائب بن رہے ہیں، جو خلیفہ بن رہے ہیں وہ زمین کے لیے بن رہے ہیں، مگر تمام عالمین سے تعظیم کروائی جا رہی ہے ان کی۔ تو یہاں کے اوپر پوری بہت توجہ رہے، جو صرف زمین کے لیے بنے اور اللہ کا نائب ہو، اس کو سارے عالمین جو ہے وہ تعظیم کر رہا ہے، تمام عالمین سے تعظیم کروائی جا رہی ہے۔ تو اب سوچئے کہ جو پورے عالمین کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کی تعظیم کیا ہوگی، اس کی تکریم کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ ایک اور پہلو یہ ہے، قرآن میں کوڈ ورڈز ہیں۔ میں کئی مرتبہ اس پر عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اجمال ہے، رسول کی زبان پر تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں تفصیل نہ ڈھونڈیے کسی چیز کی بھی، قرآن میں تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل کسی چیز کی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے خصوصیت یہ رکھی ہے کہ قرآن میں کوڈ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں، اجمال ہے، بہت اختصار ہے، اور تفصیل کے لیے رسول کو معین کیا گیا ہے کہ آپ اس کی تفصیل کیجئے، اس کی تفصیل کیجئے۔ آیے تطہیر میں نام نہیں ہے، آیے مباہلہ میں نام نہیں ہے، آیے بلغ میں نام نہیں ہے، جہاد کی جو آیتیں ان میں نام نہیں ہے، کسی میں نام نہیں ہے۔ ذمہ داری رسول کی ہے کہ وہ بتائیں کہ اس آیت کے مصداق کون ہیں، اس آیت کے مصداق کون ہے۔ اسی لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر تطہیر اڑھا کر بتایا کہ اس کے مصداق کون ہے۔ آیے مباہلہ نازل ہوئی، میدان مباہلہ میں لے جا کر بتایا۔ آیے بلغ نازل ہوئی، علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا کہ مصداق کون ہے۔ اب قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ جناب آدم سے بھی کہا گیا ان کے نام بتاؤ، اور فرشتوں سے بھی کہا گیا ان کے نام بتاؤ۔ ہؤلاء جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف تو ہؤلاء کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ کون ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ شخصیتیں وہاں پر موجود تھیں کہ جن کے لیے امتحان ہو رہا تھا کہ بتاؤ کہ ان میں کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا نام ہے۔ جناب آدم نے صحیح نام بتا دیا، صحیح بتا دیا کہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہیں، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہیں، تو محسن ہے، یہ حسن ہیں، تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ مگر قرآن مجید میں نام نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جو پیش کرنا ہے کہ قرآن مجید میں نام نہیں ہے۔ ملائکہ کی بزم سجی ہوئی ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ کن کے نام ہیں۔ بتا دیے جناب آدم نے، ملائکہ نہیں بتا سکے، لہذا علم کے امتحان میں ملائکہ فیل ہو گئے، جناب آدم پاس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہؤلاء ہیں کون، آخر پتہ تو چلے یہ کون ہے کہ جن کا آسمان کے اوپر جن کے ناموں کے ذریعے سے امتحان لیا گیا تھا۔ تو ایک اور بزم سجی، توجہ ہے، رسول پہنچتے ہیں اپنی صاحبزادی کے گھر، یہ بیٹی اپنے جسم میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، شہزادی نے ایک یمنی چادر لا کر دے دی۔ اب پورا واقعہ ہے، پوری محفل سج رہی ہے، اب پوری محفل سج رہی ہے۔ امام حسن آئے، نانا اجازت ہے، اجازت ملی، چادر میں داخل ہوئے۔ امام حسین آئے، نانا اجازت ہے، نہیں بہت توجہ چاہوں گا، نانا اجازت ہے، اجازت ملی، چادر میں داخل ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا حسین سے، یہ آپ اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟
یہ آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے جب پشت رسول پر سوار ہوئے تھے تو اجازت تو نہیں مانگی تھی. بہت توجہ چاہوں گا. تب تو اجازت نہیں مانگی تھی. پوری روایت آپ کے سامنے ہے کہ گھر سے نکلے صفوں کو چیرتے ہوئے، ایک صف چیری، دوسری صف دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، یہاں تک کہ رسول کے پاس پہنچے اور رسول کی پشت کے اوپر. یہاں پوچھنا چاہیے تھا نانا اجازت ہے یا نہیں؟ ارے توجہ. یہاں پر تو کوئی اجازت نہیں مانگی، کوئی اجازت نہیں مانگی. اب یہاں کے اوپر کبھی کبھی لوگ فضیلت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، اور بچوں کو پسند ہے گھوڑے کی سواری. باپ جو ہے وہ کبھی گھوڑا بن جاتا ہے، بچہ پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، نانا گھوڑا بن جاتا ہے، پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے. یہ بچوں کو بہت پسند ہے. لہٰذا اسی وجہ سے حسین بھی آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ جو سجدے میں پیٹھ کے اوپر وہ بیٹھ گئے. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی شرف نہیں. آپ خواہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر امام حسین بچپنے کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہوتے تو آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں کہ شہزادی کے گھر کا دروازہ اور محراب مسجد میں بڑا فاصلہ ہے. میں صاحبان فہم کی توجہ چاہ رہا ہوں. آج بھی اگر جو جاتے ہیں مدینہ شریف، مدینہ منورہ، وہ یہ دیکھ لیں گے کہ شہزادی کے گھر جہاں پر ہے اور جہاں پر رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے کافی فاصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں بہت سی صفیں تھیں اور بہت سے لوگ عالم سجدہ میں تھے، یعنی اور بہت سی سواریاں بھی موجود تھیں اور بڑی تیز رفتار سواریاں تھیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. تو اگر صرف بچپنے کا شوق ہوتا تو کسی کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے، لیکن تمام صفیں چیرتے ہوئے پشت رسول پر آ کر سوار ہوئے. اب پوری روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھنا کیونکہ موقع نہیں، ہلکا سا اشارہ. اب رسول نے سر اٹھانا چاہا، رسول نے سر اٹھانا چاہا. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اے جبریل فوراً جائیے اور میرا حکم رسول تک پہنچائیے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک آپ اپنا سر نہیں اٹھا سکتے. اب رسول سجدے میں ہیں، تمام اصحاب بھی سجدے میں ہیں. میں نے کہا طویل طولانی بیان نہیں ہو سکتا. تمام اصحاب بھی سجدے میں ہیں، رسول بھی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت رسول پر ہیں. اب پورا منظر نگاہوں کے سامنے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اصحاب انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول سر اٹھائیں تو ہم سر اٹھائیں. رسول انتظار کر رہے ہیں کہ کب جبریل کہیں تب میں سر اٹھاؤں. جبریل انتظار کر رہے ہیں کب حکم الہی آئے تو میں کہوں. اور اللہ انتظار کر رہا ہے کہ کب حسین اپنی مرضی سے پشت سے اترے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد وآلہ. یہاں تو اجازت نہیں لی، لیکن جب چادر تطہیر میں داخل ہو رہے ہیں تب حسین بھی اجازت لے رہے ہیں، حسن بھی اجازت لے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے اوپر اہل بیت کا اعلان ہونا ہے کہ کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت. اگر بغیر اجازت کے آتے پھر دنیا یہی کہتی بچپنا تھا چلے آئے. رسول نے محبت میں شامل کر لیا لیکن اجازت مانگی تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی اہل بیت کا جز ہیں، ہم بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اس کے بعد جب یہ 5 جمع ہو گئے چادر تطہیر کے نیچے تب قدرت نے اعلان کیا کہ یا ملائکتی و سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمان پر رہنے والوں سن لو. وما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا محبت ہؤلاء. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں بات واضح نہیں.
محبت ہاؤلائے دنیا تلاش کر رہی تھی. یہ ہاؤلائے کون ہیں جو عرش پر تھے، کہ جن کے ناموں کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے. اب یہاں پر رسول پہچانوا رہے ہیں کہ وہ ہاؤلائے کون ہیں. یہ وہ 5 ہے جو چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد والے. بس میں نے کہا وقت کم ہے لہذا تفصیلی بیان نہیں ہو سکتا، صرف چند اشارے جو عرض کرنا ہے. یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. 8ویں میں امام کی ایک حدیث جو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے اوپر جو منظر تھا جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، وہ بالکل منظر ویسے ہی ہے جو غدیر کا منظر. امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو منظر عرش کے اوپر تھا وہی غدیر کا منظر تھا. جس طرح سے آدم کو منوایا گیا اسی طرح سے علی کی امامت و خلافت کو منوایا گیا. اب توجہ رہے، مگر اس کے بعد عجیب جملے ہیں مولا کے، عجیب جملے ہیں. وہاں ملائکہ نے تسلیم کیا، یہاں مومنوں نے تسلیم کیا علی کو. وہاں ملائکہ نے مانا، یہاں مومنین نے مانا. وہاں شیطان نے انکار کیا، یہاں بھی کچھ لوگوں نے علی کی ولایت و امامت سے انکار کیا. توجہ رہے، شاید پہلی مرتبہ میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن بے انتہا اہم حدیث ہے کہ جو بیان ہونا چاہیے تھی، جو بہرحال کسی اور کی زبانی ہو سکتا سنا ہے آپ نے، لیکن میری زبانی پہلی مرتبہ آپ سن رہے اس حدیث کو کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو غدیر کی محفل ہے وہی آسمان میں محفل تھی، جو آسمان کی محفل ہے وہی غدیر کی محفل. وہاں ملائکہ نے مانا، یہاں مومنین نے تسلیم کیا، یہاں مومنین تسلیم کیا. مگر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے ماننے میں اور مومنین کے تسلیم کرنے میں بہت فرق ہے. جن مومنین نے مولا علی کی ولایت و امامت کو مانا ان کا درجہ ملائکہ سے بلند ہے. اور توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. امام فرما رہا ہے، 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان مومنین کا درجہ، ان مسلمانوں کا درجہ جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو مانا اور تسلیم کیا اور دل سے تسلیم کیا، ان کا درجہ ملائکہ سے بلند ہے. ملائکہ سے بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ پوچھا کیوں بلند ہے؟ کہ ملائکہ کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. بہت توجہ ہے، ملائکہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن لہذا انہی نے اللہ کے حکم سے مان لیا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن انسان کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، اس کی اپنی مرضی دے کر بھیجا ہے. لہذا یہاں جس نے مانا اپنے اختیار سے مانا. ارے توجہ رہے، یہاں جس نے تسلیم کیا اس نے اپنی مرضی سے تسلیم کیا. لہذا اس انسان کا مرتبہ ان ملک سے بڑھا ہوا ہے کہ جنہوں نے علی کی ولایت کو مان لیا، علی کی خلافت کو تسلیم کر لیا. اب یہاں تک تو بات بالکل واضح ہو گئی. لیکن جو دوسرا جملہ، جنہوں نے انکار کیا علی کی ولایت سے، وہ شیطان سے بدتر ہیں. 8ویں امام کا قول ہے، 8ویں امام کا قول ہے کہ وہ شیطان سے بدتر ہیں، شیطان سے بدتر ہیں. اب دلیل کیا ہے شیطان سے بدتر؟ ہم تو سمجھتے تھے شیطان سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے تھے شیطان سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہی لوگوں کو بدتر بناتا ہے. لیکن امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان نے وہاں انکار کیا جناب آدم کی خلافت سے، اور یہاں کچھ لوگوں نے جناب امیر المومنین کی خلافت سے اور ولایت سے انکار کیا. مگر فرق یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں انکار کیا ہے وہ شیطان سے درجے میں کم ہیں، گرے ہوئے ہیں، بدتر ہیں شیطان سے. کاہے کے لیے؟ اب دلیل سن لیجئے. امام نے ارشاد فرمایا
کہ اسی لمحے آدم پیدا ہوئے تھے، اسی لمحے اللہ نے روح پھونکی تھی۔ نہ آدم کا علم کسی نے دیکھا تھا، نہ آدم کا حلم کسی نے دیکھا تھا، نہ آدم کی شجاعت کسی نے دیکھی تھی، نہ آدم کی عبادت کسی نے دیکھی تھی، نہ آدم کی سخاوت کسی نے دیکھی تھی، نہ آدم کا صبر کسی نے دیکھا تھا۔ آدم کے کمالات ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، ابھی آدم کی ولادت ہوئی ہے، ابھی اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ نہ ان کی عبادت دیکھی، نہ ان کی سخاوت دیکھی، نہ ان کی بہادری دیکھی، نہ ان کی شجاعت دیکھی، تو ان کے صفات سے ابھی کوئی علم نہیں تھا کسی کو، ان کی صفات سے سب لا علم تھے۔ اب انکار کیا تو بغیر کمالات کو سمجھے ہوئے، ارے توجہ رہے، اب جو انکار کیا گیا تھا وہ بغیر صفات کو دیکھے ہوئے، نہ آدم کی شجاعت کو دیکھا تھا، نہ بہادری کو دیکھا تھا، نہ علم کو دیکھا تھا، نہ حلم کو دیکھا رہا تھا، نہ کمالات کو دیکھا تھا، مگر جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا وہ علی کی بہادری بھی دیکھ چکے تھے، علی کی سخاوت بھی دیکھ چکے تھے، علی کی شجاعت بھی دیکھ چکے تھے، علی کا علم بھی دیکھ چکے تھے، لہذا اب یہ شیطان سے بدتر ہوئے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والے۔ بہرحال میں نے کہا کہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور وہاں پر علم کا امتحان ہوا۔ جب علم میں کامیاب ہو گئے تو قدرت نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میں غیب کے علم کو بھی جانتا ہوں، ظاہر بظاہر علم کو بھی جانتا ہوں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کب کہا تھا کہ یہ نام جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ فساد پھیلائے گا۔ بہت توجہ، بہت نازک پہلو ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ جس کو بھیجے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ۔ ارے سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ان کے نام بتاؤ۔ آدم نے نام بتا دیے، یہ نام نہیں بتا پائے۔ اب ان کو کہنا چاہیے تھا پالنے والے ہمارا سوال تو کچھ اور تھا، ہمارا اعتراض تو کچھ اور تھا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائے گا، یہ خوریزی کرے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان کی معرفت ہے یا نہیں، ان پانچ کی معرفت ہے یا نہیں؟ تو معرفت کی بات ہی نہیں ہوئی تھی وہاں تو فساد و خوریزی کی بات تھی۔ اور ادھر جناب آدم نے ان کی معرفت کا اعلان کیا، تو اب اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے، جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا پالنے والے ہمارا اعتراض ہی یہ نہیں تھا کہ یہ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں، ہم تو کہتے تھے کہ فساد پھیلائے گا۔ لیکن بہت توجہ، فرشتوں کا خاموش ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان شخصیتوں کی معرفت تھی کہ اگر جن کی معرفت حاصل ہو جائے تو دنیا سے فساد بھی ختم ہو جائے گا، خوریزی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والی۔ بس پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے، بہت کم وقت ہے۔ دیکھیے اللہ جو ہے وہ ماڈل پیش کر رہا ہے۔ جب تک ماڈل سامنے نہ ہو انسان صحیح عمل نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسا بچوں کو بنانا ہے ویسے ہی ماں باپ کو بننا ہوگا، ویسے ہی ماں باپ کو بننا ہوگا۔ بہت بچوں کے لیے بہترین ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں، لہذا اگر جھوٹ بولو گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کرو گے تو بچے بھی بے ایمانی کریں گے، ناانصافی کرو گے تو بچے بھی ناانصافی کریں گے۔
جیسا تم ماڈل پیش کرو گے ویسے ہی دیکھنے والے بن جائیں گے. لہذا توجہ رہے. اسی لیے شروع سے آخر تک معصوم نمونے بھیجے. جناب آدم بھی معصوم, پورا سلسلہ معصوم, ہر گناہ سے بری, ہر خطا سے بری. کیونکہ جب بہترین نمونہ سامنے ہوگا تو انسان اس ماڈل کو دیکھ کر عمل کرتا ہے, اس ماڈل کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوارتا ہے, اس ماڈل کو دیکھ کر اپنے کردار کو بناتا ہے. تو ویسے جیسا ماڈل ہوتا ہے ویسے ہی ماننے والے. ارے توجہ رہے, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے, توضیح نہیں ہو سکتی, صرف اشارے ہی ہو رہے ہیں. جیسا ماڈل ہوگا, جیسا نمونہ ہوگا. میں ایک لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, ایک نام, کیونکہ وہ نام جو ہے وہ اب غلط استعمال ہونے لگا ہے, ورنہ پہلے زمانے میں لفظ ہیرو استعمال ہوتا تھا. لیکن اب لفظ ہیرو جو ہے اگر کوئی استعمال کرے تو فوراً وہ غلط طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ صاحب کو فلمی ہیرو کی بات ہو رہی ہے. جبکہ ہیرو کے معنی ہے ماڈل کے. ہیرو کے معنی ہے جس کے پیچھے چلا جائے, جس کو نمونے عمل بنایا جائے. بہت سے نام اسی طرح سے خراب ہوئے ہیں, جیسے لفظ خلیفہ, وہ بھی اسی طرح سے خراب ہوا ہے. معلوم ہے کوئی بال کاٹنے میں ماہر ہے اور اس کو کہنے لگے, کوئی معلوم بچوں کی مسلمانی کر رہا ہے اس کو کہنے لگے, کوئی محلے میں ذرا بڑا بدماش نکل گیا اس کو کہنے لگے. تو معلوم ہے کہ جو نام مقدس تھا پتہ نہیں کیسے ماڈل آئے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز تو بر محمد کہ اس کے معنی اس طرح سے تبدیل ہو گئے. اس طرح سے ہیرو کے معنی بھی تبدیل ہو چکے ہیں. زیادہ وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں. جیسے ماڈل ہوں گے, اللہ کوشش کر, اب اللہ کی طرف سے مصلحت یہ ہے کہ ماڈل پیش ہوں, نمونے پیش ہوں, آئیڈیل پیش ہوں. جیسا آئیڈیل ہوگا ویسے انسان بنے گا, جیسا نمونہ ہوگا ویسے انسان بنے گا, جیسے آئیڈیلز ہوں گے ویسے ہی انسان بنے گا. توجہ رہے. اس کے لیے جوانوں کے لیے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی جب تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو جو کرکٹ میچ وغیرہ ہوتا ہے کبھی کبھی میں بھی دیکھنے لگتا ہوں, لیکن اس کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے, شاید کبھی ہفتے میں مہینے میں ایک آدھ مرتبہ. تو کافی دن پہلے کی بات ہے کہ وہ میچ ہو رہا تھا, اتفاق سے پاکستان اور ہندوستان میں میچ ہو رہا تھا. اچھا, اور کہیں کسی کا میچ ہو نہ ہو, یہ میچ زیادہ دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں میچ دیکھا ہو رہا ہو اگر. تو وہاں کے اوپر میچ ہو رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے بالنگ بڑی اچھی ہو رہی تھی اور ہندوستان کی طرف سے بیٹنگ بہت اچھی ہو رہی تھی. تو ان میں کمنٹیٹر میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پاکستان میں اچھے بالر پیدا ہوتے ہیں اور ہندوستان میں اچھے بیٹسمین پیدا ہوتے ہیں. وہاں بالر اچھے ہوتے ہیں, یہاں بیٹسمین اچھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ جو بہت اب تو وہ سیاستداں بھی ہو گئے ہیں, عمران خان, وہ بھی وہاں پر ایکسپرٹ کے حیثیت سے موجود تھے, وہ بھی ایکسپرٹ کے حیثیت سے موجود تھے. انہیں نے بہت خوبصورت بات کہی, میں اسی سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. انہیں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہیں کہا اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماڈل ہیں بچوں کے وہ بالرز ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, جو ماڈلز ہیں وہ بالرز ہیں, لہذا بچپن ہی سے بچہ اچھا بالر بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, اچھا بالر بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لہذا یہاں اچھے بالر ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جو بچوں کے ماڈل ہیں وہ بیٹسمین ہیں. لہذا شروع ہی سے جب بچہ بیٹسمین کو اپنا ماڈل بناتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا بیٹسمین بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا ماڈل ہوتے ہیں ویسے ہی ماننے والے بھی ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلک ایسے ہیں وہاں صرف دہشت گردی ہے, اور ہمارے مسلک میں عالم زیادہ ملتے ہیں. ہماری قوم میں عالم زیادہ ہیں, کہیں اور دہشت گرد زیادہ ہیں. یہ کیا سبب ہے؟ بس جیسے جس کو ماڈل ملے ویسے ہی وہاں لوگ بنتے چلے گئے. وہاں دیکھا حملہ ہو رہا ہے, ملکوں پر قبضہ ہو رہا ہے, خوریزی ہو رہی ہے, تو وہاں دہشت گردی پیدا ہوتی چلی گئی. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ممبر پر بیٹھ کے اعلان ہو رہا ہے سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ہماری قوم میں عالم زیادہ بنے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد.
امام زمانہ علیہ السلام ٹرسٹ کے فنڈ کے سلسلے میں پھر گزارش ہے کہ کل کے دن میں بھی جتنا آنا چاہیے تھا مجمع کے لحاظ سے اتنا نہیں آیا. آج مجمع ماشاءاللہ کل سے بھی زیادہ ہے، لہذا گزارش ہے کہ یہ اس فنڈ میں آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں. آئی سی ایس، پی سی ایس، جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی اس کے لیے کوچنگ اس کے ذریعے کھولی جائے تاکہ ہمارے بچے آگے بڑھیں اور اچھے عہدے ان کو ملیں. اسی طرح کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے یہاں کھلا ہوا ہے، یہاں کے ٹریننگ سینٹر، سلائی ٹریننگ سینٹر کھلا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے کام اس ادارے کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. لہذا ہم آپ ہی سے گزارش کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کہیں باہر سے کچھ نہیں آتا. جو کچھ بھی ہماری مدد ہوتی ہے وہ یہی کے مومنین کرتے ہیں. ہمارے یہاں کسی بھی ملک سے کوئی مدد کی کوئی سلسلہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہاں کے مومنین جو مدد کرتے ہیں اسی سے ہمارے کام ہوتے ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اس ٹرسٹ میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ہے آپ اس میں بھرپور تعاون کریں. یہ ٹرسٹ کی تعاون نہیں ہوگی بلکہ دراصل جو امام زمانہ علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں یہ ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کا تعاون ہوگا، کیونکہ ان کا مقصد یہ کہ علم زیادہ پھیلے، غریبی دور ہو، غربت دور ہو، عزت قوم کو حاصل ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے نوجوان جو ہے ایک باعزت قوم میں تبدیل ہو جائیں اور ایک باعزت قوم کی ان کو حیثیت حاصل ہو جائے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. بس علم 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 یہ ہمارا وقار ہے، علم ہمارا پہچان ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین وہ ہیں جو کائنات میں علم میں سب سے افضل ہے. میں نے کل کی شاید مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو دوسرے فرقوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں، اور اس میں خصوصیت سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا نام نامی تاریخ بہت کم وقت رہ گیا، لہذا صرف چند اشارے ہو سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی علوم پہنچے ہوئے ہیں وہ سب صدقہ ہے ہمارے اسی چھٹے امام، صدقہ ہے ہمارے چھٹے امام کا. یورپ فخر کر رہا ہے کہ ہم نے سائنس میں ایجادات کی، امریکہ فخر کر رہا ہے کہ ہم علم میں آگے بڑھے، لیکن سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. جس وقت ہمارے چھٹے امام نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کی تھی یورپ میں جہالت کے اندھیرے تھے، کوئی سائنس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا جیوگرافی کیا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کیمسٹری کیا ہے، کوئی جانتا نہیں تھا ارتھمیٹک کیا ہے، کوئی واقف نہیں تھا سائنس سے. لیکن امام نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کی جس میں 4000 اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے. میں نے مدرسہ نہیں کہا ہے، میں نے یونیورسٹی کہا ہے، مدرسہ نہیں یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے جو وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ یہاں لکھنؤ یونیورسٹی اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے فرض کیے جیوگرافی کے ڈپارٹمنٹ، اس میں 20 استاد پڑھانے والے ہیں. یہ ہے سائنس کا ڈپارٹمنٹ، اس میں 30 استاد پڑھانے والے ہیں. یہ ہے ریاضی کا ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس کا، اس میں 10 استاد پڑھانے والے ہیں. یہ ہسٹری کا ہے، یہاں بھی 15 استاد پڑھانے والے ہیں. اگر 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ ہوں اور مختلف علوم ان کو پڑھائے جا رہے ہوں اور ہر شعبہ الگ الگ ہو تو ہر شعبے میں آپ کو 10, 15, 20 استاد مل جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے کم از کم 200 استادوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مختلف علوم پڑھائیں. 200 استادوں کی ضرورت ہوگی جو مختلف علم پڑھائیں، ورنہ اس کے بغیر ایک آدمی اتنے علوم نہیں پڑھا سکتا ہے. لیکن عجیب تاریخ جملے لکھ رہی ہے کہ مدینے میں یونیورسٹی قائم تھی، 4000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، ہر علم پڑھایا جا رہا تھا، کیمسٹری بھی پڑھائی جا رہی تھی، جیوگرافی بھی پڑھائی جا رہی تھی، اور کاسمولوجی بھی پڑھائی جا رہی تھی، میتھمیٹکس بھی پڑھائی جا رہی تھی، الجبرا بھی، دینی تعلیمات بھی. آپ دیکھیں کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو طرح طرح کے علوم پڑھائے جا رہے تھے، مگر استاد ایک تھا، اور اس کا استاد کا نام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. کم سنی کا عالم ہے
5-6 برس کا سن ہے ہمارے چھٹے امام کا، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم جن کو آج امام اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 5ویں امام کی خدمت میں آئے، گھر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ 5-6 برس کا سن ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ذرا سا 5ویں امام کو باہر نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اس بچے کے پاس پہنچے کہ میاں صاحبزادے، آپ کو کیا اس بات کا علم نہیں کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو وہاں نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے؟ اتفاق سے 5ویں امام بھی نکل آیا، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ میں یہ بچہ آپ کی کون ہے؟ کہا میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ یہاں کے اوپر کیونکہ آنا جانا لوگوں کا ہے، آمد و رفت یہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں ان سے بات کرنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے، یا آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہا آپ اسی بچے سے سوال کر لیجیے، یہی آپ کو جواب دے دے گا۔ تو جب انہی نے، اتنے بڑے فرقے کے امام، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، خضوع و خشوع میں فرق آتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خضوع و خشوع میں فرق آتا ہے۔ اور چھوٹے سے بچے نے جس کا 5-6 برس کا سن تھا، نگاہ اٹھائی اور اس زمانے کے عالم کو نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا کہ لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید غور سے نہیں پڑھتے، آپ قرآن مجید غور سے نہیں پڑھتے۔ کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تم کچھ کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آمد و رفت ہو وہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، خضوع و خشوع میں فرق آتا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں قرآن مجید سے، کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، امام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کمسن ہیں، آپ کو چھڑی کی کیا ضرورت ہے؟ چھڑی تو بڑھاپے میں لی جاتی ہے، آپ کمسن، آپ کو چھڑی کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ میرے جد رسول اللہ کی چھڑی ہے، یہ میرے جد رسول اللہ کی چھڑی ہے۔ سنیے تاریخ میں واقعہ درج ہے، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ رسول اللہ کی چھڑی ہے، آگے بڑھے، کہا کہ جلدی سے چھڑی مجھے دیجئے، جلدی سے چھڑی مجھے دیجئے، میں اس کا بوسہ لے لوں، اس کو چوم لوں، یہ رسول اللہ کی چھڑی ہے۔ امام نے وہ چھڑی اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لی، وہ چھڑی اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لی۔ ارے چھڑی مجھے دیجئے، یہ میں چومنا چاہتا ہوں اس کو۔ امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ارے لکڑی تو منسوب ہے، اس کو چوم رہے ہو، یہ تو گوشت و پوست ہے رسول اللہ کا، اس کو چومو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ یہ تو رسول اللہ کا گوشت پوست ہے، اس کو چومو، یہ چومنے کے لائق ہے وہ چھڑی، اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ اس کے بعد یہ ایسے مروب ہوئے کہ میں کچھ اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ 50 برس کا سن ان کا سن 6-7 برس کا، 5-6 برس کا، کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو ننھے سے بچے نے کہا کہ استاد کی حیثیت سے نہ پوچھنا، ارے توجہ رہے، استاد کی حیثیت سے نہ پوچھنا، شاگرد کی حیثیت سے پوچھنا۔ یہ پہلے ہی مروب ہو چکے تھے، پہلے ہی مروب ہو چکے تھے، کہا نہیں استاد کی حیثیت سے نہیں پوچھوں گا، شاگرد کی حیثیت سے پوچھوں گا۔ کہا جب شاگرد کی حیثیت سے پوچھنا ہے تو اسی طرح سے زانو ادب طے کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ کہ جس طرح سے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وعلى۔ انشاءاللہ موقع ملا تو کل بھی 2-4 جملے سلسلے میں عرض ہوں گے، لیکن آج وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ان کا امتیاز کیا؟ علم ان کا امتیاز ہے، اور اس گھرانے میں جو بھی پل گیا، ان کی آغوش میں جو پل گیا وہ علم افضل ہو گیا۔
اب تذکرہ ایک شخصیت کا کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی پہلو سے تذکرہ کیا جائے۔ کسی بہت پرانی بات ہے، 150-200 سال پہلے کی، کہ کسی عراق کی بات ہے، کہ کسی عالم نے اپنے درس میں کہہ دیا جناب عباس کے سلسلے میں کہ بہادری میں تو ان کا بڑا نام ہے، وفاداری میں تو ان کا بڑا نام ہے، شجاعت میں تو ان کا بڑا نام ہے، لیکن علم میں ان کی کوئی منزلت ہمیں نہیں مل رہی کہیں۔ یہ اپنے زبان سے کہہ گئے ہو۔ بہرحال رات میں جب بستر پر سوئے تو خواب میں دیکھا جناب عباس تشریف لائے ہیں۔ جناب عباس تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تجھے اپنے علم پر بڑا غرور ہے، میرے ایک مسئلے کا حل بتا دے، میرے ایک مسئلے کا جواب بتا دے۔ یہ سننا تھا، وہ عالم دین کانپ گئے، تھرا گئے۔ آقا غلطی ہو گئی، آقا خطا ہو گئی، بھلا میری جرت کہ آپ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھو اور میں جواب دوں؟ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جناب عباس کا ارشاد سنیے۔ جناب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا تو عالم ہو گیا؟ کتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا تو عالم ہو گیا؟ تو میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا ہے کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ بہترین مثال دی جناب عباس نے، کیونکہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہاں پانی بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، اور جب وہ چشمہ آگے بڑھتا ہے اور زمین سے گزرتا ہے تو کہیں خاک شامل ہو جاتی ہے، کہیں خس و خاشاک شامل ہو جاتا ہے۔ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے خس و خاشاک شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہی جناب عباس فرما رہے ہیں کہ میں نے تو علم وہاں سے حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، اور تو نے واسطوں سے علم حاصل کیا، پتہ نہیں کتنے خس و خاشاک شامل ہو گئے ہوں گے، تب تک تو تک علم پہنچا ہے تو عالم ہو گیا، تو میرے علم کی منزل کیا ہوگی؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والی۔ نہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے امام حسین نے لعاب دہن رسالت پر پرورش پائی تھی، اسی طرح سے جناب عباس نے لعاب دہن امامت پر پرورش پائی تھی۔ امام حسین نے اپنے لعاب دہن سے جناب عباس کو پرورش دی تھی، اپنے لعاب دہن سے پرورش دی تھی۔ بس ایک جلدی سے واقعہ سن لیجئے۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، ہندوستان سے ایک شخص جاتا ہے، آپ اس سے ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہندی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ ابو ہاشم نام کے ایک صحابی موجود تھے۔ جب وہ شخص ہندوستان کے چلا گیا تو ابو ہاشم نے حیرت سے کہا کہ آقا کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیا ہندی زبان سے بھی واقف ہیں؟ تو امام نے کلی جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب کی زبان نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ سب کا امام کیسے بنوں گا؟ ابو ہاشم نے کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ کچھ علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا یہ سامنے جو کنکری پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا لو۔ ابو ہاشم نے کنکری اٹھائی، امام نے اپنے زبان پر وہ کنکری رکھی، ہلکا سا لعاب دہن اس کنکری میں آ گیا۔ اب امام فرماتے ہیں 10ویں امام کہ ابو ہاشم یہ کنکری تم اپنی زبان پر رکھ لو۔ وہ کنکری جس پہ ہلکا سا لعاب دہن تھا امامت کا، جب ابو ہاشم نے اپنی زبان پر رکھی تو کہتے ہیں اسی وقت 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، اسی وقت 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ تو اگر ہلکا سا لعاب دہن پہنچ جائے تو اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے، اور جس نے 2 سال پرورش پائی ہو لعاب دہن امامت پر وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ ہیں جناب عباس کہ جن کا تذکرہ کرنا ہے، اگرچہ مجبوری یہ ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہی عباس کربلا کے میدان میں ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، اے مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو۔ امام حسین سمجھ رہے ہیں کہ جب تک عباس کے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، بیویوں کی ڈھارس بندھی ہوئی ہے، بچوں کا دل بڑھا ہوا ہے،
ورنہ اگر عباس چلے گئے تو بیویوں کا دل ٹوٹ جائے گا. اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. روایت کہتی ہے نظرا یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا. روایت کہتی ہے کہ اسی وقت خیموں سے بچوں کی آواز آتی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. امام نے ارشاد فرمایا اے بھیا عباس تمہیں تو معلوم ہے کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، کتنے بچے پیاس سے مر چکے ہیں. اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ. جناب عباس مشق سکینہ لے کر چلے، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کیا. جب جناب مختار نے حمید ابن مسلم کو گرفتار کیا ہے جو واقعات لکھنے کے لیے موجود تھا، تو جناب مختار نے پوچھا کہ حمید ذرا یہ بتا کہ عباس نے جنگ کیسے کی تھی؟ عباس نے جنگ کیسے کی تھی؟ کہ ہم نے ان کی جنگ دیکھی ہی نہیں. حمید نے کہا ہم نے ان کی جنگ نہیں دیکھی. کہ کیسا کہہ رہے ہو تم نے جنگ نہیں دیکھی؟ کیا فرات پر حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے؟ کیا دشمنوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ تو اب حمید جناب مختار سے کہتا ہے، جملے سنیے اس کے، کہ ہم نے تو بس اتنا دیکھا، ہم نے تو بس اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھے، پھر ایک بجلی سی چمکی، ایک بجلی سی چمکی. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا عباس کا قبضہ فرات کے اوپر. ایک لمحے کے اندر عباس نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ ہزاروں کا لشکر وہاں موجود تھا. ایک حملے کی بھی تاب نہ لا سکا. بس عزیزانو چند جملے سن لیجئے. ہاں مشق سکینہ میں پانی بھرا. اب عباس مشق لے کر چل رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے آ سکے، کسی کی جرت نہیں کہ سامنے آ سکے. عباس آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. عمر سعد نے تمام سرداروں کو قریب بلایا، کہا کہ دیکھو تو عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے. اگر یہ خیموں میں پانی پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی. عباس کو کیسے روکا جائے؟ عباس کو کیسے روکا جائے؟ کیونکہ کسی کی جرت نہیں کہ سامنے آئے. تو ان سرداروں نے کہا کہ ہاں عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، عباس کے انداز کو دیکھ رہے ہیں. عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے. سنیے سنیے، عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ مشق محفوظ رہے، کوئی تیر نہ لگنے پائے، کوئی تلوار نہ لگنے پائے، کوئی نیزہ نہ لگنے پائے. اپنی طرف توجہ نہیں ہے. کیونکہ اپنی طرف توجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو جائے. ایک ملون تلوار لیے ہوئے ایک درخت کی آڑ پہ کھڑا ہو گیا. عباس آگے بڑھ رہے ہیں، پوری توجہ مشق کی طرف. کوئی تیر نہ لگے، کوئی تلوار نہ لگے. اس ملون کو موقع مل گیا، جیسے ہی قریب سے گزرے بھرپور تلوار کا وار. جناب عباس کا ہاتھ قلم ہو گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا. اب کوئی ایک ہاتھ ہے، اسی سے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، اسی سے علم بھی سنبھالنا ہے، اسی سے مشق سکینہ بھی. یہ تین کام ایک ہاتھ سے کیسے انجام دیے ہوں گے یہ آقا عباس ہی کا دل جانتا ہے. لیکن آگے بڑھ رہے ہیں، پھر چھپ کر حملہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. عزادارو علم گر گیا، نیزہ گر گیا، مگر وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس نے مشق دانتوں سے سنبھال لی. اب گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوتے ہیں اور کچھ آگے دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر بلند ہو کر کچھ دیکھتے ہیں. حمید کہتا مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ جب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں،
مشک دانتوں میں دبی ہوئی ہے۔ یہ عباس بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتا جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عباس بلند ہو کر دیکھتے ہیں کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا۔ حمید کہتا ہے میں نے اتنی جنگیں دیکھی، اتنی جنگیں دیکھی، مگر نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی بھی پہلوان، کوئی بھی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے عمر سعد گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا، آواز دی اے فوج والوں، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشک سکینہ میں ہے۔ جب تک مشک سکینہ سلامت ہے عباس گھوڑے سے گرے گے نہیں، عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں۔ مشک پر تیر برسائے جائیں، عزادارو 4000 تیر ایک ساتھ چلے، آقا کا پورا جسم تیروں سے چھلنے لگا۔ ایک تیر مشک میں آ کر لگا، مشک کا پانی بہہ گیا۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ عزادارو عزادارو، ارے ذاکر کوئی مصیبت بیان کرے تو اتنا اثر نہیں ہو سکتا، راوی مصیبت کی روایت کرے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، مگر جس پر مصیبت پڑی ہو اگر وہ خود اپنی مصیبت بیان کرے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ذاکر کربلا کے مصائب بیان کیا کرتے تھے، مصیبتیں بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عباس خواب میں آئے، کہا اے ذکر کربلا کرنے والے، تم میری مصیبت نہیں بیان کرتا، تم میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ ان ذاکر نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے جب تک آپ کا ذکر نہ کر لوں میں اپنی مجلس تمام ہی نہیں کرتا۔ جناب عباس نے فرمایا ارے تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی؟ ہاتھ جوڑ کر کہا آقا وہ کون سی مصیبت ہے جو جس کا علم ہم کو نہیں ہے؟ کہا جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھد گئی اور ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا۔ عزاداروں انصاف کرو، اگر کسی کی آنکھ میں خاک کا ایک ریزہ پڑ جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکلے نہیں انسان کو چین نہیں آتا ہے۔ آقا عباس فرماتے ہیں کہ آنکھ میں تیر پیوست ہوا، تکلیف اتنی تھی، اذیت اتنی تھی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا، مگر تیرا عباس کرتا تو کیا کرتا؟ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے سارے وہ تیر نکالتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ تاکہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا پیوست ہو چکا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا۔ تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے وہ تیر نکل سکتا تھا، کیونکہ تمہارے عباس کے دونوں ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے، ہاتھ موجود نہیں تھے۔ ایک ہی طریقے سے وہ تیر نکل سکتا تھا کہ میں اپنے سر کو جھکاتا، اپنے زانوؤں کو بلند کرتا، زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا لیتا، آہستہ آہستہ اپنے سر کو پورا اٹھاتا، اس طرح سے آنکھ کا تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ مگر اے مجلسوں کے پڑھنے والے، جیسے ہی میں نے اس نیت سے اپنے سر کو جھکایا، ایک گرد گربار میرے سر پر پڑتا ہے، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، تیورا کر زمین پر گرے۔ جعفر تستری لکھتے ہیں اے عزادارو تمہیں نہیں معلوم تمہارے آقا پر کیا ستم ہو گیا، کیا ظلم ہو گیا۔ ارے جو بھی مجاہد گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ موجود تھے، جب عباس گرے تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سینے کے بھل کربلا کی زمین پر گرے، جتنے تیر سینے میں تھے وہ توڑ کر پشت کو پار ہو گئے۔ آواز دی آقا عباس کی خبر لیجئے، مولا عباس کی خبر۔